إله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں و دوستوں، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے. اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میری ماں کی چھاتی سے آنے والا دودھ کا قطرہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن باہر آنے کے بعد، دنیا کی رنگت کو دیکھنے کے بعد، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعور دیتے ہیں کہ وہ باہر سے اپنی زندگی گزارنے کا علم حاصل کرے. یہ بات اللہ پاک قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو تیری ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو کچھ بھی تجھے معلوم نہیں، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا. پھر کیا ہوا کہ اللہ نے باہر سے تجھے تیری زندگی گزارنے کا علم دے دیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ 26 یا 27ویں پاری کی آیت ہے. تو اللہ اس آیت میں کہتے ہیں کہ تیری زندگی گزارنے کے لیے تجھے جب باہر کے علم کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے دوسرے حیوانات ہیں، دنیا کے دوسرے درندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، دنیا کی دوسری مخلوقات ہیں، انہیں اللہ پاک انہیں پیدائشی ان کا علم دے دیتے ہیں. ان کا علم کیا ہے؟ صرف کھانا ہے اور ٹھاٹ کی زندگی گزارنا ہے. لیکن انسان کا یہ مقصد اللہ نے بیان نہیں کیا. اللہ نے کہا، حضرت انسان تو دنیا میں آیا ہے تو تجھے محنتوں اور مشقتوں اور مجاہدوں سے دین کو اور دین کے علم کو اپنی زندگی میں لانا ہے. دین کو، دین کے علم کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو جب لانا شروع کریں گے تو اس کے لیے آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، مشقتیں اٹھانی پڑے گی. دین نام ہے مجاہدے کا، دین نام ہے مشقتوں کا، دین نام ہے مجاہدے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنے. دین آرام کی چیز کا نام نہیں ہے. میں صبح سوتا رہوں اور کہتا رہوں کہ میرے کاروبار میں برکت آ جائے. تو میرے عزیزوں، یہ میرا خیالی پلاؤ ہے کہ جس طرح سے میں بیٹھے بیٹھے پلاؤ پکا رہا ہوں، کوکر کو ہاتھ نہیں لگایا، گھر کے سامان کو ہاتھ نہیں لگایا، گھر میں یا کسی جگہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوں کہ میں آج پلاؤ پکاؤں گا، تو وہ بننے والا نہیں ہے. اسی سے ایک تعبیر نکل گئی، ایک خیالی پلاؤ ہے. تو میرے بھائیوں، دین نام ہے محنتوں اور مشقتوں اور مجاہدوں کا. آپ جب تک یہ دل میں عہد نہیں کریں گے کہ مجھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، مجھے اس کے حکم کو مان کر چلنا، مجھے اس کے نبی کے طور اور طریقوں کو اپنا کر چلنا ہے، تب تک میرے بھائیوں ہماری زندگی کی کنیا، ہماری زندگی کی ڈگر، میری اور آپ کی اور ساری دنیا کے اور سارے عالم اسلام کی کشتی کنارے لگنے والی نہیں. یہ طے شدہ ہے. یہ نہ میری بات ہے نہ آپ کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اس کی آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ صاف اعلان کرتے ہیں. دیکھیں، قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو صاف صاف لفظوں میں حق کی تبلیغ کرتی ہے. صاف باتیں، صاف باتیں. یہ واحد کتاب ہے. ہم کل پرسوں ہمارے حضرت آئے ہوئے تھے بنہٹی، تو ہم چلے گئے تھے ان کے جلسے میں.
ہم نے بخاری شریف ان کے پاس پڑھی ہے، تو اللہ والوں کی دیدار بھی آدمی کی تقدیریں بدل دیتا ہے. تو اس بہانے سے ہم چلے گئے. انہوں نے ایک بات بہت اچھی بتائی قرآن کے سلسلے میں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، گئے تھے جنگ پر، جہاد کے لیے گئے، ریٹرن واپسی ہوئی ہے. تو بچہ جب جا رہے تھے بیمار تھا، جب واپس آ رہے ہیں تو اس بچے کی انتقال ہو چکا ہے. لیکن ایک بات ثابت کرنی تھی، تو جب شوہر گھر واپس آئے ہیں تو بیوی نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ تمہارا بچہ فوت ہو چکا ہے، کیونکہ شوہر کے طور اور طریقے کو دیکھ کر بیوی پہچان گئی تھی کہ میرا شوہر جہاد کرتے 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 اللہ کے راستے میں تھک کر آیا ہوا ہے. اب تھکے ہوئے انسان کو اگر میں بڑی بات کہہ دوں گی تو وہ اور اپنے آپ میں ملامت کرے گا، اس لیے بات کچھ نہیں کی. بس کہا بچہ کیسا ہے؟ کہا بہت ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ حضرت نے بیان کیے، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں رہے، بس اتنا کہا جیسا آپ نے چھوڑ کر گئے تھے اللہ نے اس سے بہتر حالت میں اس کو رکھا. تو یہ کنایا لفظ ہوا. بہتر حالت مطلب وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو اللہ اس کو ایک اچھی جگہ پر رکھے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ بیمار تھا، صحت مند ہو گیا ہے. تو اس زمانے کی بیویاں بھی ایسی تھی، شوہر کے طور اور طریقے کو دیکھ کر پہچان لیتی تھی کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. خیر بہت لمبا واقعہ ہے. پھر ان کی باتیں ہوئی، اس سلسلے میں مشورہ ہوا، پھر وہ بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے رات میں ملاقات بھی کی. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. میں نے کل اس کو حدیث میں کھول کر دیکھا کہ یہ واقعہ کیسا، کہاں تک مفسرین نے اس کو بیان کیا. میں نے کل نکال کر دیکھا تو یہ بات بھی اس میں لکھی ہے. تو جب صبح ہوئی، صبح نماز کے لیے جا رہے تھے محلے کی مسجد میں، مسجد نبوی دور تھی، تو وہ صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی جانے کے بجائے جب محلے کی مسجد میں جانے لگی تو بیوی اٹھ کر کہنے لگی میرے سرتاج، میں نے آپ کو ایک بات کہنی تھی وہ بھول گئی، اور میں نے کہا نہیں آپ کی تھکن کی وجہ سے. بات یہ ہے کہ آپ کو جو شہزادہ اور جو بیٹا اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ فوت ہو چکا ہے. یہ بات سننی تھی کہ وہ فوراً زمین پر بیٹھ گئے. اچھا، پھر کچھ کہا نہیں، سیدھا حضور کی خدمت میں پہنچے. جانا تھا صبح کی نماز، محلے کی مسجد میں مسجد نبوی پہنچے ہیں اور وہاں حضور کے سامنے اپنی ساری ڈیٹیل رکھ دی اور اپنی ساری حالات کو حضور کے سامنے رکھا. آپ نے ایک دعا دی. آپ نے فرمایا ابو طلحہ تم نے ملاقات بھی کی رات میں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، مجھے پتا نہیں تھا، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا، صبح ہونے کے بعد یہ پتا. اچھا تم نے رات میں ملاقات بھی کی؟ جی یا رسول. تو حضور نے اس وقت ایک دعا دی، کہا ابو طلحہ تیری نسلوں میں اللہ حافظ قرآن بنائے. اب دیکھیے قرآن کی بات اس پر وہ سنا رہے تھے. اتنی بات ہوئی، اس مجامعات کی وجہ سے اللہ نے ایک لڑکا دیا. کتنا؟ ایک لڑکا تھا پیدائشی حافظ قرآن تھا. کیا تھا؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ہی سے وہ حافظ قرآن تھا. کسی مکتب میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی جگہ بھی نہیں پڑھا، پیدائش سے اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا. ٹھیک ہے. اب حضور کی دعا کام کر رہی کیسے؟ میں نے اس سے پہلے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کو نقل کیا تھا. ایک نیکی کا اثر 7 نسلوں تک پہنچتا اور ایک گناہ کا اثر بھی 7 نسلوں تک اللہ پہنچاتے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے. تو اب یہاں دیکھیے حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت ابو طلحہ کو ایک لڑکا دیا، اس لڑکے کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا. اب اس نیکی کو بڑھانا ہے 7 نسلوں تک، تو اللہ نے ابو طلحہ کے بیٹے کا نکاح بڑا ہونے کے بعد کسی اور سے ہو گیا. وہاں ان کو 7 لڑکے ہوئے، 7 کے 7 محدث پیدا ہوئے، یعنی حدیث کے حافظ پیدا ہوئے. قرآن کے حافظ تو تھے، حدیث کے حافظ بھی تھے. اور محدث کہتے ہیں جس کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہو، اس کو محدث کہتے ہیں. ان کی 7 کے 7 بیٹے یعنی حضرت ابو طلحہ کے پوتے پورے کے پورے محدث پیدا ہوئے. اب ان 7 کے اولاد 100 ہو گئی، آگے چلنے کے بعد 100 ہو گئے پڑ پوتے، وہ بھی سارے کے سارے حفاظ اکرام پیدا ہوئے.
اور اس وقت محدثین نے ایک جملہ نقل کیا، وہ کیا تھا؟ اگر حضور کے نزدیک اس دعا سے بہتر، یعنی دعا کیا دی تھی حضور نے؟ اللہ تیرے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اگر اس دعا سے بہتر اگر کوئی اور دعا ہوتی تو حضور اس دعا کو دیتے، لیکن حضور نے وہ دعا نہیں دی۔ حضور نے یہ کہا اللہ تیرے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اللہ تیرے بچے کو دین کا داعی بنائے۔ یہ دعا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حفظ کا کرنا، قرآن شریف کا سمجھنا، قرآن شریف کو اپنی زندگیوں میں لانا، قرآن شریف پر عمل کرنا، یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ حضرت ابو ذر، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سارے واقعے سے بات سمجھ میں آ۔ تو اب ہمارے لیے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم قرآن تعلیمات کو اس کی تبلیغ کریں۔ صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور جو لوگ ایسا کریں ان کے لیے بھی نقصان کی بات ہے۔ اب دیکھیے ٹنکی میں رکھا ہوا پانی اگر 1 سال رکھ دو، 6 مہینے رکھ دو، سال رکھ دو، وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو دھونا پڑتا ہے، اس کو خالی پڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، آیا ہوا علم، میں نے شروع میں آیت پڑھی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جو علم دیا ہے باہر سے، اس علم کا حق یہ ہے کہ اس علم کی تبلیغ ہو دوسروں تک، اس علم کی تبلیغ ہو دوسروں تک۔ کیسے؟ کہ نماز 100% میری زندگی میں زندہ ہو، ہم 2 رکعت پڑھیں لیکن ایسی پڑھیں کہ اللہ سے مددیں اتارنے والی ہماری نماز بن جائے۔ مرغی کی تھونک کی طرح اگر ہم تھونک مار کر چلے جائیں تو میرے عزیزوں یہ چٹائی بھی کہتی ہوگی کمبخت تو میرے کو کیوں سجدہ کر رہا ہے۔ تیری جگہ اگر کوئی اللہ والا ہوتا 2 رکعت پڑھ کے جاتا تو کل قیامت کے دن یہ ٹکڑا گواہی دیتا کہ اللہ تیرا نیک بندہ میرے پر پیشانی ٹیک کر گیا ہے۔ آج یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ حضرت نے بھی جلسے میں یہ کہا ساری تقریریں کر دیں پھر وہ جانے والے دامن جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ امت کو نماز سے جوڑنا ہے، امت کو صحیح تعلیم سے جوڑنا ہے، امت کو قرآن سے جوڑنا ہے، امت کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑنا ہے۔ امت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، امت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گھریلو معاملات کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، امت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرت کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، قرآنی تعلیمات کیا ہوتی ہیں۔ یہ امت کے اندر بیداری ہونے چاہیے۔ کوئی مولانا نے ٹھیکہ نہیں لے کے رکھا ہے کہ دین پر وہی عمل کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں آپ میں بھی پیدا کرنی ہے، خود میں بھی پیدا کرنی ہے اور گھریلو معاملات میں بھی پیدا کرنا ہے۔ میں یہ سمجھ کر بیٹھ جاؤں کہ چند چکر لگا لوں یا نماز پڑھا لوں یا نماز پڑھ لوں میرا کام ختم ہو گیا، تو میرے بھائیوں یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور جنہوں نے اسی سوچ بنائی ہے اس کے لیے بھی یہ 100% ناکامی ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات کے حوالے کریں، اللہ کے ہر حکم کے سامنے لبیک کہیں، اللہ کے چاہے ہوئے ہر عمل کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں، کیونکہ یہ معاشرے کے تعفن کو ختم کرتا ہے، معاشرے کی گندگی کو باہر نکالتا ہے، معاشرے کی خرابیوں کو باہر لاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے نام سنا ہوگا شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی، ہندوستان کے مایہ ناز مفسرین میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں۔ اگر جتنے بھی علماء ہندوستان کے ہیں ان کے آپ سلسلے نسب کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں سے حضور تک پہنچتا ہے، لیکن بیچ میں واسطہ یعنی ہندوستان کا واسطہ سب سے بڑا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ ان کے پاس پہنچ کر ہی ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ کہتے ہیں کہ قرآن، اچھا ایک بات یاد آ گئی، پرسوں تعلیم میں ہمیشہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں انہوں نے وہ بھی بات نقل کی تھی، وہاں پر بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اللہ کا ایک خط ہے، خط ہے۔ آدمی کے پاس اگر اپنے محبوب کا خط آ جائے تو بڑے شوق سے پڑھتا ہے، بڑے شوق سے غور کرتا ہے کہ کہیں کوئی شاعری تو نہیں، کہیں کوئی محبت کی بات تو نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندو، میرا قرآن تمہارے لیے ایک خط ہے، اس خط کو تم جتنے پیار سے، جتنے محبت سے، جتنے لگن سے، جتنے شوق سے پڑھو گے اتنا تمہاری زندگی نکھرتی جائے گی، اتنی عزتیں۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے فیصلے اور ان کے قوانین ایک طرف، اور اللہ کہتے ہیں تم ہی سر بلند رہو گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، تم ہی سر بلند رہو گے۔
تو اب اس آیت کے ہم گہرائی میں جائیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم کمائیں کھائیں سوئیں، بس زندگی ختم ہو گئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں پہلی بات پڑھنا نہیں ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے تو سمجھنا نہیں، سمجھنا ہوتا ہے تو سمجھانا نہیں ہوتا ہے، سمجھانا نہیں ہوتا ہے تو علم نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا تو آدمی جاہل رہے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، 9 پارے کی آدھے پارے کے اوپر یہ آیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانوروں سے بدتر اپنی زندگی کو بنا دی ہے۔ کمانا کھانا سونا اور اس کو ختم کرنا یہ تو جانوروں کی صفات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس صفات کو اپنی زندگی میں لانا، ان صفات کو لا کر اس کو نکھارنا، اس کو اپنے آپ میں ڈالنا، ان صفات کے ذریعے سے اپنے آپ کو چمکانا، پھر اللہ کے کلیمے کو لے کر یہ اس کی تبلیغ کرنا ہے کہ یہ دین کیا سمجھاتا ہے، یہ قرآن کیا سمجھا، یہ احادیث کیا سمجھاتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم میرے بھائیوں اس وقت آئے گا جب آدمی میں یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ حس بیدار ہو جائے۔ ہم نے ہر مرتبہ کہا کہ آدمی میں یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، حالات لانے والے اللہ ہیں، مصائب لانے والے اللہ ہیں، مصائب کو حل کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ یہ آدمی میں شعور بیدار ہو جائیں تو میرے بھائیوں زندگی کی ڈگر اپنی صحیح منزل پر چلے گی، زندگی کا رخ اس کی صحیح منزل پر لگے گا۔ آپ دیکھیں بے شمار واقعہ، آج صبح کل کی تعلیم کا آج میں پڑھ رہا تھا، ایک کسی محدث کا نام لکھا ہے، صرف چبانے میں زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، اس وجہ سے 40 برس تک روٹی کھانا چھوڑ دیا۔ یعنی سبحان اللہ کہنے میں انہیں وقت نہیں مل رہا تھا تو اتنا وقت خرچ ہو رہا تھا روٹی کے کھانے میں۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ ستو پھانک کر اپنی زندگی گزار لوں لیکن سبحان اللہ کہنا نہ چھوڑوں، اس لیے 40 برس سے روٹی تک چکھی نہیں۔ ارے بھائی یہ بھی تو انسان تھے، یہ بھی تو اسی اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ یہ ہمارا کیسا ایمان کہ سردی ہے وضو نہیں کرا جاتا، یہ ہمارا کیسا ایمان کہ 6-5 کو بھی نماز کا ٹائم رکھا گیا ہو پھر بھی صبح کی نماز میں ہم گنے چنے افراد رہتے ہیں۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ظہر کی نماز تک اپنے پیر پر چلاتے ہوئے ہمیں اللہ کے گھر تک نہیں لا سکتا۔ یہ کیسا ہمارا ایمان بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو غیبتوں سے بھر دیں۔ یہ کیسا ہمارا کاروبار بن چکا ہے اور ایمان بن چکا ہے کہ ہمیں اپنے کاروبار میں سچ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اسی کا نام ایمان ہے۔ کیا صحابہ کو ہم نے ایسے ہی پایا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے صحابہ کو، اپنے اولیاء کو، اپنے تابعین کو، اپنے اکابر علماء ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ دین کے ایک معمولی نام پر ایک معمولی جملہ ہے، کیا تھا؟ حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بالا کوٹ کے ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں اور بل پاس ہو چکا ہے کہ جہاں حسین احمد مدنی مل جائے اس کو شوٹ کیا جائے۔ کیا وارنٹ پاس ہوا تھا؟ اس کو شوٹ کیا جائے جہاں مل جائے۔ اس وقت انگریزوں کا تسلط تھا ہندوستان پر اور انہوں نے جہاد کے اوپر فتویٰ دے دیا تھا۔ اب دیکھیے ان کا ایمان کیسے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بھرے ہائی کورٹ کے مجمع میں سب کے سامنے سر پر کفن باندھ کر آئے اور جج نے کہا یہ کیا باندھا ہوا ہے سر پر؟ کہنے لگے یہ میرے مرنے کے بعد قبر اور حشر کا مسئلہ ہے۔ کہا یہ قبر اور حشر؟ کہنے لگا مجھے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کم وقت مجھے دفنانے کی بھی اجازت نہ دو اور میرے کفن کی بھی اجازت نہ ہو، اس لیے میں اپنا کفن ساتھ میں باندھ کر لایا ہوں۔ یہاں ایمان دیکھیے کیا کام کر، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایسا ہی آب و گل نظر نہیں آتا ہے۔ یہ 4 عمارتیں بنانے کے لیے، 4 دیوار کھڑے کرنے کے لیے اس کے پیچھے جن کی محنت لگی ہوئی ہے ان سے آپ پوچھئے کہ ایک اینٹ کی قدر کیا ہوتی ہے، ایک سیمنٹ کے تھیلے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ یہ تو سارا ہندوستان ہے، سارا ملک ہے جہاں امن اور شانتی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں وہاں دیکھیے ان کا ایمان کتنا پختہ مضبوط بنا ہوا۔ سب کے سامنے ان پولیس اہلکاروں نے ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حسین احمد مدنی سوچ سمجھ کر بات کر، تیرے سامنے ایک ہمارا وزیر اور ہمارا ایک جج بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے ایسی بات کرتا ہے اور یہ کہ اپنی زبان سے کہ آئندہ میں جہاد پر فتویٰ نہیں دوں گا۔ تو کہنے لگے میں چاہے میری زندگی کی موت یہاں ہار جاؤں لیکن میں اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں۔
اپنی بات سے ہٹنے والا۔ اس جرأت کو دیکھ کر وہ بیٹھنے والا جج بھی اپنے آپ کو قابو نہ پا کر حسین احمد مدنی کے ہاتھ پر ایمان لایا کہ ایسی کیا کیفیت ہے کہ جو تمہیں اتنی جرأت پر بولنے پر مجبور کرتی ہے کہ سارے مجمع میں آپ یہ کہہ دو کہ میں اپنی بات پر اڑا رہوں گا۔ یہ میرے بھائیوں کہنا میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن یہ ایسی ایمانی پاور ہوتی ہے کہ جو آدمی میں بیدار ہو جائے اس کے لیے صبح کی نماز آسان ہو جاتی ہے، صبح کی نماز آسان ہو جاتی ہے۔ پھر روٹی کو چھوڑنا اور 40 سال سے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز کا ادا کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن امت میں بیداری نہیں، امت سمجھتی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اور بڑا ظلم یہ ہے کہ جو سمجھانے والے ان کو تانوں سے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ آج امت کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے طور اور طریقے، اپنے عادات اور اخلاق کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا کر زندگی گزاریں۔ دین کوئی ہنسا کھیلا نہیں ہے۔ کل ہی حضرت نے کہا دین ہنسا کھیلا نہیں ہے۔ دین جتنا آسان اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، چلنے والے کے لیے آسان ہے، چلنے والے کے لیے آسان ہے۔ میں باہر بیٹھ کر کرکٹ کی کمنٹری سنتا رہوں اور کیسے چھکا لگایا، کیسے چوکا، جب آپ خود کھیلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی چھکے کی اور سکس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین ہے، جب تک آپ چلو گے نہیں، جب تک مجاہدے نہیں برداشت کرو گے، دین کے لیے قربانیاں نہیں دینا سیکھو گے، تب تک دین زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے بخاری کے درس میں حضرت کے ایک جملہ سنا تھا، جو دین بغیر محنت کے، بغیر مشقتوں سے، راحتوں سے آ رہا ہے تو سمجھ لو یہ دین نہیں آ رہا ہے، جہالت آ رہی ہے۔ یہ دین نہیں، یہ جہالت آ رہی ہے۔ کیسے دین نہیں؟ دین ایسے نہیں ہے کہ جو دین تمہیں ایک نماز کے لیے نہ جگا سکتا ہو، جو دین تمہیں اپنے کاروبار کے لیے 10 منٹ بند کر کے اپنے آپ کو اپنے اللہ، دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ بیچارے بہت سارے حضرات ہیں جو اپنے دکان بند کر کے نماز کو چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو مبارک کر کے ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، 100 کے 100 میں سے اگر 5% یہ طبقہ ہو اور 90 اور 95% بغیر نمازی ہو تو یہ کوئی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ کشتی کنارے لگنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اشد ضرورت ہے، ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں کے رخ کو، ان کے حالات کو سمجھیں، اپنے نمازوں کے نکھار پیدا کریں۔ 2 رکعت پڑھیں لیکن ایسی پڑھیں کہ زمین گواہی دینے والی بن جائے، زمین گواہی دینے والی بن جائے۔ ایسی نمازیں میرے عزیزوں 2 رکعتوں میں حکایت الصحابہ بھری پڑی ہے، ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ 2 رکعتوں میں اپنے گھر کے مسائل حل کیے، 2 رکعتوں میں اپنے آپ کے مسائل حل کیے، 2 رکعتوں میں اللہ کی مددیں اتاری ہیں۔ حضرت نے ایک جملہ کہا، حسین کو کیا ضرورت تھی کہ صلاۃ خوف کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، پھر بھی ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ کے دربار میں حاضری دی۔ کیا ضرورت تھی؟ معاف تھی نا بھائی، معاف ہو گئی تھی نا کہ جنگ کے میدان میں ہے، جگہ کوئی نہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں 72 ہیں، 26 لڑیں، 26 مقابلہ کریں، 26 نماز کی ادائیگی کرے، 26 ان کا مقابلہ۔ کیا ضرورت تھی؟ ہاں ضرورت تھی اس بات کی کہ میرے اور آپ جیسے اور چنچلی والوں کے لیے اور ساری دنیا کے اور آج کل کی نیو جنریشن کے پاس یہ پیغام پہنچانا تھا کہ اللہ کے دربار میں اس طرح سے بھی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ پھر اسی پر حضرت نے ایک جملہ چڑھایا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا، کہ اگر میرے اس جملے کو کوئی حال پر قابو نہ پا کر یہ کہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حسین نے ظہر کی نماز کٹا کر اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے۔ اگر اس وقت اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی، اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں اپنے کٹے ہوئے سر کو بھی عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری دیتا۔ کیوں؟ یہ میرے اور چنچلی والوں جیسے اہل مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے، پیغام انسانیت ہے، پیغام نماز ہے کہ نماز اس طرح سے بھی زندہ ہوتی ہے۔
نمازیں اس طرح سے بھی زندہ ہوتی ہیں، نمازیں اس طرح سے بھی زندہ ہوتی ہیں۔ کیوں حضور نے کہا، حضور کے آخری کلمات، آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، زبان سے ایک ہی جملہ، میری امت میری امت میری امت۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا؟ الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ پھر آگے وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم۔ میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ آپ نے یہ الفاظ دہراتے 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 اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہم رفیق الاعلی، یہ آخری جملے تھے، پھر آپ اس کے بعد اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ربیع الاول چل رہا ہے نا، ربیع الاول ہے، یہ وہی تاریخی حقائق ہیں کہ نبی کی زندگی سے چاہا کیا جاتا ہے۔ ڈھول تاشے کا نام دین ہوتا ہے؟ یہ کوئی دین ہے کہ 12 ربیع الاول پر آپ جلوس نکالے، 12 ربیع الاول پر لیبل باندھ لے، 12 ربیع الاول پر آپ اپنی گاڑیوں کو سجائیں؟ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سن لو اہل چنچلی اور سارے ہندوستان اور سارے دنیا کے لوگوں، جب تک زندگیوں میں نماز نہیں ہے، جب تک زندگیوں میں دین نہیں ہے، جلوسوں کا نام دین نہیں ہے، ڈھول تاشے کا نام دین نہیں ہے، ڈھول تاشے کے نام پر پکانا دین نہیں ہے، حضور کے 12 ربیع الاول پر ناچنا دین نہیں ہے، ٹک ٹاک پر ناچنا یہ دین نہیں ہے، یوٹیوب پر اپنی کلپیں بنا بنا کر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا یہ دین نہیں ہے۔ دین نام ہے حسین کی قربانیوں کا، دین نام ہے حضرت حسن کی قربانیوں کا، دین نام ہے حضرت ابو طلحہ کی قربانیوں کا، دین نام ہے کہ بلال کے ان جملوں کا کہ احد 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 کہتے ہوئے اپنے آپ کی بدن کی چربی کو گھلا دیا اور وہ آگ بجھ گئی، لیکن میرے عزیزوں انہوں نے احد کہنا اپنے جملوں سے نہیں چھوڑا، یہی کہتے رہے اللہ راضی تو سب کچھ راضی، اللہ راضی تو سب کچھ راضی، اللہ راضی تو سب کچھ راضی۔ یہ دین ہے، دین نام ہے خبیب کی قربانیوں کا کہ اپنے سر کو سونے پر چڑھوایا، لیکن کہنے لگے ابو سفیان یاد رکھنا تو یہ کہتا ہے کہ تجھے چھوڑ دوں گا، تیرے جگہ پر محمد کو سولی چڑھاؤں گا، العیاذ باللہ۔ یاد رکھ ابو سفیان یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یاد رکھ ابو سفیان میرے نبی کو سونے تو چڑھانا درکنار، اگر میرے نبی جہاں ہے وہاں ہوتے ہوئے اگر پیر میں کانٹا بھی چڑھ جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ نام ہے دین، خبیب کی قربانیوں کا نام دین ہے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا نام دین ہے۔ یہ انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، یہ انبیاء کے حضرت حسین احمد مدنی کی قربانیوں کا نام دین ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام قربانیوں کا نام دین ہے کہ جو جامع مسجد پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے او ہندوستان والوں کہاں جا رہے ہو اپنے ملک کو چھوڑ کر، یہی تمہاری شریعت ہے، یہی اپنے آپ کو بساؤ اور یہی اپنے اللہ کے کلمے کو بلند کرو۔ یہ دین ہوتا ہے، یہ نمازیں زندہ ہوتی ہیں، یہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ میں دین کے نام پر فتنے اور فساد برپا کروں، میں دین کے نام پر مسجدوں میں جھگڑے کروں، میں دین کے نام پر امت میں بگاڑ پیدا کروں، میں دین کے نام پر امت کو توڑوں، میں دین کے نام پر اپنا کاروبار کروں، میں دین کے نام پر جھوٹ بول کر اپنا بزنس چلاؤں، یہ دین نہیں ہے۔ کل صحابہ کے سامنے کھڑے ہو تو میرا کالر پکڑ کر کہیں گے جاوید دین کے نام پر تو تقریریں کہا کرتا تھا، اپنی زندگیوں میں عمل کتنا کیا، کیا تو آج میرے لیے لے کر آیا ہے، کیا تو نے اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے کیا کیا؟ یہ حقیقی قربانیاں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں اس وقت سرخ رو ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے آج موقع دیا ہے، ایک ٹائم دیا ہے، ایک وقت دیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ نے ایک قیمتی وقت دیا ہے کہ جس کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ برف کی طرح زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حکم کے تابع کرو۔ اس کی زندگی کو تابع کرنا کیا ہے یہ بھی میں خلاصہ کر دوں۔ تابع کرنے کا مطلب کیا ہے؟
اپنی زندگی کی صبح سے لے کر اپنی زندگی کی شام تک کے تمام اعمال، چاہے شادی ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے جو بھی جس طرح کا بھی اعتبار اپنے گھروں میں پیدا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مطابق کیا ہے؟ جس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ مطابق کیا ہے؟ جس کو اس کے رسول کی زندگی کہہ رہی ہے۔ مطابق کیا ہے؟ اس کے نبی کے عاشقوں کی سچی عشق کی داستان کہہ رہی۔ مطابق کیا ہے؟ کہ جو صحیح کہہ رہا ہے اس کو صحیح سمجھ کر، دین کو صحیح زندگیوں میں لا کر اس پر عمل کی زندگی گزاریں۔ دیکھیے آج کل ایک رونا ہے کہ کیا کاروبار میں برکت نہیں، آج کل رونا ہے بزنس ٹھپ پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، ایک ہماری گزارش ہے، کبھی قرآن کھول کر تو بیٹھو۔ قرآن کہتا کیا ہے آپ کے لیے؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ اس کے نبی کی سنتوں کو تم زندہ کرو۔ سنتیں، اب ایک دیکھیے سنوں کی ایک دعا ہے، ایک دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا ہے۔ اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کتنی ایک جملے میں آنے والی دعا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس ایک جملے سے اللہ کی 30 نعمتوں کی شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ کتنی؟ 30۔ ایک دعا کے پڑھنے سے 30 نعمتوں کی شکر کی ادائیگی کی جب توفیق ہوتی ہے تو صبح شام کی بے شمار دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، پھر اپنے کار پر چلے جاتے ہیں، اپنی گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، معمولی دعا ہے، لیکن محدثین اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 120 آفتوں سے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے ہزاروں قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں یا نہیں؟ بیچارے اپاہج ہو جاتے ہیں ساری زندگی، ہزاروں قسم کی بیماریاں آج امت میں جنم لی جا رہی ہیں۔ اگر ہم صرف ایک دعا پڑھیں روزانہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اتنی دعا ہے، محدثین کہتے ہیں 200 مہلک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ بیماری نہیں، مہلک بیماری، یعنی ایسی بیماریاں جو ہم اپنی اکثر دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے حفاظت فرما، ایسی بیماریوں سے اللہ 200 بیماریاں، ایسی بیماریوں سے اس ایک دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ارے بھائی آسان زندگی ہے نا، الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو چلنا چاہے۔ جو کل ایک صاحب ملے تھے، بیچارے آ کر رونے لگے، ایک نوجوان ہے، ان کا کچھ مسئلہ ہے، پھنس گئے ہیں کسی چیز میں، تو بارے میں ہم تسلی دے رہے ہیں، پھر روتے، ہم تسلی پھر روتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا کرنے کے بعد بھی کیوں نہیں؟ تو ہم نے انہیں چند دعائیں دی ہیں، چند دعائیں یاد، ان دعاؤں کا صبح و شام اہتمام کرو، ان دعاؤں کو صبح و شام اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ ہمارے دماغ کا سسٹم انٹرنیٹ کے ذریعے سے پورا پھرا دیا، پھر چکا ہے، اب ہم اس پر قابو کر لیں بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں 30 دن ہوتے ہیں مہینے کے، انگریزی اعتبار سے 31 ہوتے ہیں، اگر آپ 31 دنوں میں روزانہ ایک دعا یاد کریں تو بھی آپ کی 31 دعائیں مہینے کے ہوتی ہیں نا، 3 مہینے کی۔ جب اتنا بجٹ آپ کو اللہ روزانہ دے رہے ہیں تو پھر کیوں آپ نہیں لیتے؟ اب ایک چھوٹی سی مثال دوں، صبح کی نماز آپ کے لیے 6-5 پر رکھی گئی تاکہ آپ کے آنے کے لیے سہولت ہو جائے، یہ سہولت کے لیے، لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ 6-5 پر بھی ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بستروں پر کھراٹے لیتے ہیں۔ سوتے کتنے بجے؟ 12، 12:30، 1، 2، 2:30، 3، ٹھیک ہے؟ یہ سونے کا حال، اٹھنے کا حال 10، 11:30، 12 دوپہر میں اس وقت تک۔ اب ہمیں ان دعاؤں کے حصول کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی خیر سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔
ہم روزانہ یہاں کہتے بھی رہتے ہیں اکثر صبح کی تعلیم میں، آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بیٹھے بیٹھے صرف آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ آپ کی 30 لاکھ نیکیوں کو فرشتوں کے خاتے میں لکھواتے ہیں۔ سستا سودا ہے نا؟ اگر یہی بجٹ یہاں لگا دیں، ہاں بھائی مارکیٹ میں آفر رکھا گئے 1 ایپل لینے سے 10 ایپل فری آ گئے، تو صبح نماز میں بھی نہیں آئیں گے، وہاں نمبر لگائیں گے۔ یہ آج امت کا حال ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں 30 لاکھ نیکیاں آیت الکرسی کو پڑھنے کی وجہ سے، اور 30,000 فتن سے اس کی حفاظت۔ کتنا آسان ہے۔ آج جمعہ ہے، سورۃ الکہف آپ سب جانتے ہیں، بار بار کہتے بھی ہیں، سورۃ الکہف نام سنا ہے؟ 15واں پارہ ہے، آدھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے۔ اس سورت کی خاصیت یہ ہے، اگر آپ اس جمعہ کو تلاوت کریں گے، آئندہ جمعہ تک اللہ تعالی دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے دجال کو کون دیکھا ہے؟ دجال کو نہیں دیکھے، لیکن موبائل تو ہے نا، یہ بھی دجال کے چھوٹے لڑکے ہیں، دجال کے چھوٹے لڑکے ہیں، تو اس کے فتنے سے بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ کس کے؟ سورۃ الکہف کا ایک رکوع بڑا نہیں ہے، 15ویں پارے کے لائن سے ایک صفحہ ہوتا ہے، مشکل سے ایک صفحہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تلاوت ایک ہفتے تک، ہمارے اکثر نوجوان بس کا سفر کرتے ہیں اسکول جانے کے لیے، بس کی حالت اتنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک طرف جھک جاتی ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اگر کچھ حادثہ پیش آیا تو ایسے واقعات ہوتے رہے۔ اگر وہی بیٹا آپ کا روزانہ ان دعاؤں کو پڑھ کر اگر نکلے گا تو میرے عزیزوں اللہ کسی بہانے سے اس کی حفاظت کریں گے، یہ طے شدہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا ایک ساتھی گجرا، ہم رہتے تھے تیسری، کرناٹک کی جو بولڈنگ تھی ہماری، تیسری منزلی، یعنی 72 روموں کا ایک حصہ، پھر اس کے اوپر 72 روم، پھر اس کے اوپر 72، اس کے اوپر گھومنے کے لیے بنائی جگہ تھی، وہاں سے اس کا پیر پھسلا نیچے گرا، صبح اور شام کی دعاؤں کی برکت میرے عزیزوں ایک جگہ پہ اسے خراش نہیں آئی تھی۔ 72 کے 3 قسطوں پر سے جب نیچے گرا ہے، ایک خراش بھی اس کو آئی نہیں تھی۔ یہ صبح و شام کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ یہ مغربی تہذیب میں نہ بہو، ٹیکنالوجی بول کے آپ کا ٹیکنالوجی نکل رہا ہے، اس میں مت بہو۔ یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی دعائیں کیا ہیں۔ کل حضرت نے ایک دعا بتائی، میں نے اپنی ایک چیز سامنے رکھی تو ایک دعا، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آپ میں سے اکثر پڑھتے ہوں یا پھر آپ کے گھر میں پڑھتے ہوں سورہ یاسین، اس میں یہ دعا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جو آدمی 31 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے روزانہ صبح کے بعد، اللہ اس کی 31 حاجتیں روزانہ پوری کرتے ہیں۔ آسان دعا ہے۔ جو لوگوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو ان کے لیے اللہ نے دعا بتائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ روزانہ آدمی 3 مرتبہ کہیں تو اللہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دے۔ بھئی آسان ہے نا شریعت آسان ہے یا نہیں؟ بھئی ان دعاؤں کا فائدہ ہے یا نہیں؟ آج بھی سعودی گورنمنٹ ہر ہسپتال میں یہ قانون بنا چکی ہے کہ اسپتال میں آپریشن کی شروعات سے آدھا گھنٹہ پہلے سورہ رحمان کی تلاوت ہونا ضروری ہے۔ جب تک مریض اور ڈاکٹر سورہ رحمان کی تلاوت نہیں سنتے اس وقت تک وہ آپریشن میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ غیر مسلم ڈاکٹر کی ریسرچ سورہ رحمان پر یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 99% سورہ رحمان کی برکت ہوتی ہے، 1% میرا کام ہوتا ہے۔ 99% سورہ رحمان کی برکات ہوتی ہیں، 1% میرا کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی کرسی پر بیٹھ کر اور 20 سال مدرسے میں زندگی نکالنے والے مولانا کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اس آدمی کی جو غیر مسلم ہے، عیسائی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سورہ رحمان کی برکات یہ ہے۔
آج امت 12 بجے 10 بجے اٹھ رہی ہے، اس کو پتا بھی نہیں سورہ رحمان کیا ہے، میں صبح کی نماز میں اب اس کو پڑھانا شروع کر دیا، کہیں اس بہانے سے تو امت کو فائدہ نہ ہو، کہیں اس بہانے سے تو آپ کو فائدہ ہو جائے، سن کر تو کم سے کم فائدہ ہو جائے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کے معاشرے میں جو تعفن پھیلے ہوئے ہیں، جو تعفن کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ڈپریشن جو امت میں چل رہا ہے، وہ نکل جائے آپ کے دماغوں سے۔ جو بسم اللہ بول کر اپنی دکان کا دروازہ بند کرتا ہے، میرے عزیزوں ساری رات اللہ 1500 فرشتوں کے ذریعے سے اس دکان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ فرشتے ایک چوکیدار رکھ جائیں تو آپ آرام سے زندگی نیند کی نیند سوتے ہیں گھر میں کہ بھئی دکان پر چوکیدار ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے؟ 1500 فرشتوں کے ذریعے سے صرف بسم اللہ بول کر لاک ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ بھئی سستا ہے نا، سستا سودا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع بنائیں، مغربی تہذیب میں نہ بنائیں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، زور سے بولے عمل کریں گے، زور سے بولے عمل کریں گے، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، زور سے بولے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔